جسم گفتگو کرتے ہوئے اس کا انداز کیا ہے؟ چہرے کے تاثرات اچھے رہنے چاہیے گفتگو کرتے ہوئے، یعنی وہی بات ہوگی نا کہ جب آپ کے دل میں بنیاد میں ہی محبت ہوگی تو آپ بات کرتے ہوئے کبھی بھی اپنی باڈی لینگویج یعنی اپنے رویوں کے اندر اثرات جو ہوں گے آپ کے بڑے اچھے ہوں گے، کیونکہ آپ دل سے اس سے محبت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ دل سے نفرت کرتے ہیں اور چاہے آپ بات محبت کی کر رہے ہوں، آپ سے وہ بات کبھی بھی اچھے انداز سے نہیں ہو پائے گی۔ بات محبت کی ہو مگر دل میں نفرت ہے، آپ کسی کو سمجھا ہی رہے ہیں مگر دل میں نفرت ہے، آپ کی باڈی لینگویج کبھی آپ سے اچھی بات نہیں کروائے گی۔ آپ بات اچھی بھی کر رہے ہوں گے، باڈی لینگویج میں طنز ہوگا، آپ کی نگاہوں کے اندر ایک خیانت نظر آئے گی کہ یہ بندہ جو ہے یہ صحیح انداز سے بات نہیں کر رہا۔ تو چہرے کے تاثرات، انسان کی چال ڈھال، ہاتھوں کے اشارے، مثال کے طور پر کسی غریب شخص کو دیکھ کر بدبو آ رہی ہے یا اس کو دیکھ کر ناک کے اوپر رومال رکھ لینا، ایسا انداز اختیار کرنا، اس کے اوپر کوئی بات کس دینا، یا اس سے قریب گزرتے ہوئے اس کو سلام نہیں کہنا یا اس کا حال چال نہ پوچھنا، یہ انسان کے بد اخلاق ہونے کی علامات ہوتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا رویہ جو تھا وہ بہت پیارا تھا۔ اچھا، اس کے پیچھے بھی ایک بنیادی چیز ہے اور وہ ہے عدم برداشت، یعنی جس دل کے اندر محبت نہیں ہے اس کو برداشت کبھی بھی نہیں آ سکتی، اور جس کے دل کے اندر محبت ہے اللہ رب العزت اس کو برداشت کی قوت بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اگر عدم برداشت کا میں اور آپ شکار ہیں تو ہم اچھے اخلاق کے مالک نہیں بن سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان بد اخلاق کب بنتا ہے، اب اس کی بھی قرآن و سنت میں ساری وضاحتیں موجود ہیں۔ نمبر ایک کہ جب انسان بے احتیاط گفتگو کرتا ہے، گفتگو کرنے میں احتیاط نہیں کرتا تو وہ بد اخلاقی کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے۔ نمبر دو، اسی طرح سوچے سمجھے بغیر بولتا ہے، یعنی بات کرنے سے پہلے سوچتا نہیں ہے، بات کرنے سے پہلے اس کے دل کے اندر کوئی پہلے دھیان نہیں جاتا کہ میں نے کون سے لفظ بولنے ہیں اور کون سا انداز اختیار کرنا ہے، تو ایسا بندہ بھی اچھے اخلاق کا مالک نہیں ہوتا، الفاظ کا غلط استعمال کرتا ہے، غصے کے ساتھ اپنے لفظوں کا استعمال کرتا ہے۔ پھر اسی طرح موقع کا لحاظ نہیں رکھتا، یعنی باتیں کسی موقع پہ کرنے والی ہوتی ہیں، باتیں کسی موقع پہ نہیں کرنے والی ہوتی۔ بات کسی اور موضوع پہ چل رہی ہے، 10 افراد بیٹھے ہیں اور ان کی گفتگو کا عنوان کوئی اور چل رہا ہے، اور میں اور آپ اس گفتگو کے اندر ایک نئی بات کا اضافہ کر دیں جو کہ ابھی ان کا توجہ ہی نہیں ہے کہ ہم اس ٹاپک پہ بات کریں۔ مثال کے طور پر بعض دفعہ گھر کے اندر ایک محبت کا ماحول بن چکا ہوتا ہے، دوست بیٹھے ہیں تو محبت کا ماحول بن چکا ہوتا ہے، اچانک ایک بندہ اس میں ایسی بات کرتا ہے کہ جس کی وجہ سے وہ سارے محبت کے ماحول کے اوپر ایک نحوست سی طاری ہو جاتی ہے۔ تو موقع محل جانے بغیر گفتگو کرنا، اس سے بھی معاشرے کے اندر بد اخلاقی جنم لیتی ہے۔ اونچی آواز میں بولنے کی عادت، یہ بھی درست نہیں ہے، دھیما لہجہ رکھا جائے۔ اونچی آواز اگر کرنی بھی ہو تو کسی خاص مقصد کے لیے کی جائے، اور وہ بھی ماحول کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اونچی آواز میں بولنا، اونچی آواز میں ٹوکنا، اونچی آواز میں ایسا انداز اختیار کرنا کہ جس سے ایک عجیب سا ماحول پیدا ہونے کا خدشہ ہے، اس سے بھی معاشرے کے اندر بد اخلاقی جنم لیتی ہے۔ اسی طرح کسی کی حالت، کسی کے کام اور کسی کی عادت کو ناپسند کرنا، یہ انتہائی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ جس بندے نے اس پوائنٹ کو سمجھ لیا، اللہ اس کو برداشت کی قوت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم جیسے مسجد میں 100-200 افراد بیٹھے ہیں، 400 افراد بیٹھے ہیں، بچے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں۔ بچوں کی نفسیات اور ہے، جوانوں کی نفسیات اور ہے، اور جو بڑھاپے کی حالت میں ہوتے ہیں ان کی نفسیات مختلف ہوتی ہے۔ پھر بوڑھوں کی آپس میں نفسیات مختلف ہے، جوانوں کی آپس میں نفسیات مختلف ہے، اور اسی طرح بچوں کی آپس میں نفسیات مختلف ہوتی ہے۔ تو ایک ترازو پہ ہم ساروں کو نہیں رکھ سکتے، یہ منع ہے۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایسا ماحول عطا فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ برداشت کے مادے کو لوگوں کے اندر پیدا کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ کئی ایسے مواقع آئے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ میں کہ اگر کوئی مزاج کے خلاف بات ہو بھی جاتی تو آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اس میں مثبت انداز اختیار فرمایا کرتے۔ پہلے بھی یہ روایت میں کئی دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں کہ ایک دیہاتی مسجد میں آتا ہے، اس کو مسجد کے آداب کا بھی پتہ نہیں ہے، تو وہ آ کے کیا کرتا ہے، وہاں پہ آ کے پیشاب کرنا شروع کر دیتا ہے مسجد کے اندر، اور وہ بھی مسجد نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام اٹھتے ہیں کہ ان کو سمجھایا جائے، اس کو روکا جائے۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً صحابہ کو روکا کہ جو وہ کام کر رہا ہے اس کو کرنے دو، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر بعد میں کیا حکم عطا فرمایا کہ اگر تم نے کوئی کام کرنا بھی ہے تو جا کے اس جگہ کی صفائی کر دو، بس اتنا کام ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام بچوں کے ساتھ بڑا پیار فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے ہاں اخلاق کی جو فقدان پیدا ہوا ہے، جب میں بڑا ہو جاتا ہوں تو اس وقت میں بچوں کو برداشت نہیں کرتا۔ یہ عجیب ایک حالت ہمارے اندر معاشرے کے اندر پیدا ہو چکی ہے۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں خوش قسمت سمجھتا ہوں لوگوں کو کہ جن کے پاس بچے بیٹھنا پسند کرتے ہیں، جن سے بچے سلام لینا پسند کرتے ہیں، اور جن کو دیکھ کر بچوں کے دل میں خوشی کے جذبات پیدا ہو جاتے ہیں۔ یہ جنتی روحیں ہوتی ہیں، جنتی روحیں ہوتی ہیں بچے، دل بڑے ان کے صاف ہوتے ہیں، اور ان کی آبزرویشن بڑی زبردست قسم کی ہوتی ہے۔ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ہم نے ان کو بڑھاپے کی حالت میں دیکھا کہ آپ حیران ہوں گے کہ بعض دفعہ آپ نے ماحول دیکھا ہوگا کہ اساتذہ سے بچے بعض دفعہ ڈرتے ہیں یا بڑے لوگوں سے ڈرتے ہیں، مگر قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کئی ویڈیوز بھی ان کی سوشل میڈیا پہ موجود ہیں، وہ بچوں سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ان کو کوئی بچہ نظر آ جاتا تو وہ باقاعدہ اس کو اپنے پاس بٹھا کر کبھی کبھی ناک کے ساتھ، حالانکہ عمر کتنی تھی، وہ ناک کے ساتھ رگڑ کے ان سے کھیلا کرتے تھے۔ اب یہ اصل میں آپ آنے والی نسل کو ایک اچھے جذبات منتقل کر رہے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بچے نظر آتے تو آپ گود میں، چھوٹے بچوں کو گود میں بٹھا لیا کرتے تھے، اور بعض بچے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پہ وہ پیشاب بھی کر دیتے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو بھی بڑی محبت سے لیا کرتے تھے کہ بچے نے پیشاب کر دیا۔ اور مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ قبلہ بابا جی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اسی سنت کو ادا کرنے کے لیے باقاعدہ فون کیا کہ میرے پاس ایک بچے کو لایا جائے، میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں اور وہ بچہ میری گود میں پیشاب کرے تاکہ وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ادا ہو۔ یہ سنت بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا ہو جائے کہ بچے نے میری گود کے اندر کیا کیا ہے، پیشاب کیا ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مسجد سے باہر نکلتے تو مدینے کے سارے بچے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گرد گھومنے لگ جاتے، گھروں سے پیالے لے کے آ جاتے کہ حضور آپ اس میں انگلیاں ڈالیں۔ آقا نعمت صلی اللہ علیہ وسلم انگلیاں ڈالا کرتے، اور پھر کتنے خوش نصیب تھے وہ بچے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کا معیار کتنا بلند تھا کہ بچے اتنے وابستہ تھے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ تھوڑی سی جدائی بھی برداشت نہیں کرتے تھے۔ اندازہ لگائیں، اور یہ ساری خوش قسمتی کی علامتیں۔ بچے آپ سے اداس ہوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ بچے آپ سے محبت کرتے ہوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ بچے آپ کو دیکھ کر اپنے دل کے اندر محبت کے جذبات لاتے ہوں، آپ خوش نصیب ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے باہر تشریف لے کے جاتے تو بچے اتنے اداس ہو جاتے کہ جب واپس تشریف لاتے تو بچے بھاگ کر حضور کے کوئی کندھے پہ چڑھ جاتا، کوئی قمیض کو لٹک جاتا۔ اب اندازہ لگائیں کہ یہ انداز ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچوں کے ساتھ۔ تو یہ وہ رویہ ہے جس سے معاشرے کے اندر بھائی چارے کا قیام ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز جس سے معاشرے کے اندر بھائی چارہ قائم ہوتا ہے وہ رحم کرنا۔ اور رحم کرنے کا جو بنیادی مطلب کیا ہے کہ آپ کسی پہ رحم کر رہے ہیں، اس کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ ہمدردی کا جذبہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں، غلطیوں کو نظر انداز کرنا سیکھیں،
ہم غلطی اتنی تیزی کے ساتھ پکڑتے ہیں، اتنی تیزی کے ساتھ کہ جیسے مقناطیس جو ہے وہ لوہے کو پکڑتا ہے۔ یہ انداز اختیار نہ کریں، یہ اللہ اور اس کے رسول کو ناپسند ہے۔ انسان ہے، غلطی کر جاتا ہے، بعض دفعہ زبان کی غلطی کر جاتا ہے، وہاں پر کوئی قول کی غلطی کر جاتا ہے، تو ہم غلطیوں کو بڑی جلدی پکڑتے ہیں۔ چشم پوشی کا انداز اختیار کرنا سیکھیں، اور اگر کسی کو سمجھانا بھی ہو اس کا بھی ایک طریقہ شریعت اسلامیہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اسی طرح ایک اور بڑی اہم چیز ہے بھائی چارے کے قیام کے لیے کہ اپنے حقوق کی بجائے اپنے فرائض کو نبھانا سیکھیں۔ ہم اپنے حقوق کی تو بات کرتے ہیں مگر اپنے فرائض نہیں نبھاتے۔ اپنے کتنے ایسے فرض ہیں جو ہم نہیں پورے کرتے، مگر اپنے حق کی بات آئے تو لڑائی کرنا شروع کر دیتے ہیں، جھگڑا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرائض کے نبھانے کے اوپر سب سے زیادہ ہمیں توجہ عطا فرمائی ہے۔ وہ چیزیں جو بھائی چارے کے قیام کے لیے رکاوٹ بنتی ہیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ہم نے اپنی گفتگو کا آغاز اس سوال سے کیا تھا کہ کیا ہم نے ایک پاکستان کی سطح کو دیکھا کہ پاکستان کی سطح پہ کیا ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہو چکا ہے؟ پھر ہم تھوڑا سا اور نیچے آئے، کیا ایک ضلع کی سطح پہ یا صوبوں کی سطح پہ، اور پھر اور نیچے آئے کیا ایک کونسل کی سطح پہ یا ایک دیہات کی سطح پہ، اور پھر اس سے بھی نیچے آئے تو ہم اپنے گھر کی سطح دیکھ لیں یا اپنی گلی کی سطح دیکھ لیں، کیا ہمارے درمیان بھائی چارہ قائم ہو چکا ہے؟ اگر نہیں ہوا ابھی تک تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری تربیت پہ۔ اس کا مطلب ہماری تربیت ناقص ہے، ہمارے رویے ناقص ہیں، ہمارے انداز ناقص ہیں۔ لڑائی اور جھگڑے کی بات کرنا، لڑائی کی بات کرنا، یہ بد امنی پیدا کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ اور پھر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنے والوں کو بہت زیادہ لعان نہیں ہوتے، یعنی لعنت نہیں بھیجتے کسی دوسرے کے اوپر۔ اب آپ دیکھ لیں، اگر ہم اپنی سوسائٹی میں لڑائیوں کی ریشو دیکھ لیں تو سب سے پہلے اپنے اپنے خاندانوں کو دیکھیں، کیا ہمارے خاندانوں کی لڑائیاں ختم ہو گئی؟ باپ اور بیٹوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، بھائیوں اور بہنوں کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ساس اور نند کی لڑائیاں ہیں، دیگر رشتوں میں ناچاکیاں ہیں، اور ان کے بنیادی اسباب کیا ہیں؟ وہی ہے حسد، تفاخر، انانیت، اخلاقی کمزوریاں، گفتگو کا طریقہ نہیں، سلیقہ نہیں، بے تکی باتیں کرتے ہیں جس سے لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ پھر ساتھیوں سے لڑائی اور جھگڑا۔ ساتھیوں سے مراد کیا ہے؟ پڑوسی سے جھگڑا، دوست سے جھگڑا، دفتر میں کام کرنے والے سے جھگڑا، بس یا کسی اور سواری کے ساتھ جو مسافر ہوتا ہے ہم اس کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، مستقل پیدل چلنے والے ساتھی کے ساتھ جھگڑا کرتے ہیں، سڑک پر ساتھ جاتی ہوئی گاڑی والے کے ساتھ جھگڑا کرنے کی، کٹ مار کے آگے پیچھے اشارے کر کے اس کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور ان سب چیزوں کی بھی بنیادی وجوہات پہ غور کیا جائے تو حرص ہے، لالچ ہے، خود غرضی ہے اور مفاد پرستی۔ یہ وہ بنیادی خرابیاں ہیں۔ جب مفاد پرست، خود غرض اور لالچی ہم بنتے ہیں تو اس وقت یہ لڑائیاں پیدا ہوتی ہیں۔ سیاسی لڑائیاں اگر دیکھیں تو ہمارے ہاں وہ بھی کثرت کے ساتھ اس وقت ہم حالات حاضرہ میں دیکھ رہے ہیں۔ طبقاتی کشمکش کو دیکھیں جس کو اللہ کے نبی نے مکمل طور پر ناپسند کیا ہے۔ طبقاتی کشمکش، امیری اور غریبی کا بڑھتا ہوا آپس میں فاصلہ۔ اب اس میں کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسا تشدد کا راستہ اختیار کرتا ہے کہ امیر آدمی یہ غریب پہ ظلم در ظلم کرتا ہے، رازنی کرتا ہے، ڈاکہ کرتا ہے، دوسروں کی عزت لوٹنا یہ اپنا حق سمجھتا ہے، اور دوسروں کے جانوں سے محروم کرنا، مختلف قسم کے جھگڑے پیدا کرنا، لوگوں کو آپس میں لڑوانا، یہ وہ ساری چیزیں طبقاتی کشمکش کا نتیجہ ہے۔ اس سے بھی باہمی محبت کا، بھائی چارے کا قیام ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ طبقاتی کشمکش کو ختم نہیں کریں گے، امیری اور غریبی کے فرق کو ختم سرے سے نہیں کریں گے۔ آپ یہ ذہن بھی نہ بنائیں کہ ہمارے معاشرے میں بھائی چارہ قائم ہو سکتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عزت نفس اللہ نے ہر بندے کو عطا کی۔ آپ غریب کو پیچھتے چلے جائیں، غریب کی بے عزتی کرتے چلے جائیں،
تو کیا وہ کسی پوائنٹ پہ آ کے بغاوت نہیں کرے گا؟ کیا اس کے دل کے اندر آپ کی محبت کبھی پیدا ہو سکتی ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہذا نفرت اور کینہ اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے دن جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ہر اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہراتا، مگر اس بندے کو بھی اللہ معاف نہیں کرتا جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں کینہ ہو۔ یعنی آج جمعے کا دن ہے، مقدس دن ہے، تو حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جمعرات اور جمعے کے دن اللہ سب کو معاف کر دیتا ہے، مگر اس بندے کو معاف نہیں کرتا جس کے دل کے اندر اپنے بھائی کے بارے میں کینہ ہے، نفرت ہے۔ تو ہم جمعہ بھی پڑھیں، سجدے بھی کریں اور دلوں میں کینے بھی لے کے جائیں اور نفرت بھی لے کے جائیں، تو پھر جمعہ پڑھنے کا تو کوئی مزہ نہ آئے۔ اگر آپ جمعے کا سکون لینا چاہتے ہیں اور جمعے کی تاثیر لینا چاہتے ہیں تو جمعہ پڑھنے سے پہلے اور بلکہ پورا ہفتہ اپنے دلوں کو دوسرے لوگوں کے بارے میں صاف شفاف رکھا کریں۔ اسی طرح ایک اور چیز جو معاشرے کے اندر بھائی چارے کے قیام کے لیے انتہائی رکاوٹ ہے وہ ہے عصبیت، برادری ازم جس کو ہم کہتے ہیں، جس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بندہ عصبیت کی طرف بلائے، عصبیت سے مراد برادری، گروہ بندی، اور برادری کی بنیاد پہ لڑے، برادری کی طرف ہی دعوت دے کہ میری برادری اونچی ہے، میری برادری اونچی ہے، ایک تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا۔ کوئی برادری اونچی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ ذہن میں رکھیں۔ آپ کے ساتھ جتنا مرضی بڑا برادری کا لقب لگا ہوا ہے، یہ آپ کی سوچ ہو سکتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں برادری اور فلاں حیثیت سے تعلق رکھتے ہیں۔ اللہ کے ہاں اس کا کوئی معیار قطعاً نہیں ہے، بلکہ خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خبردار تم میں سے کوئی بندہ اپنی برادری پہ فخر نہ کرے، چھوڑ دے برادری پہ فخر کرنا کہ میں فلاں برادری سے تعلق رکھتا ہوں، اور ساتھ ہی اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ اپنی برادری پہ فخر کرنا نہیں چھوڑے گا اس کی قدر اللہ کی بارگاہ میں گوبر، جس کو پنجابی میں گووا کہتے ہیں، گوبر کے اندر پیدا ہونے والا جو کیڑا ہے اس سے بھی ذلیل ہو جائے گا اللہ کی بارگاہ۔ تو منع کر دیا گیا برادری کی بنیاد پہ فخر کرنے سے، اور حضور نے یہاں تک ارشاد فرمایا جو برادری کی طرف بلائے، برادری پہ لڑے، برادری پہ مرے، حضور فرماتے ہیں اس کا تعلق ہم میں سے نہیں ہے، وہ کسی اور مخلوق سے تعلق رکھتا ہے، وہ مسلمانوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب آخر میں پھر ہم چند سوالات کر کے اپنی گفتگو کو ختم کرتے ہیں کہ ہم بحیثیت مسلمان اگر پاکستان کی سطح پہ دیکھیں تو بھائی چارہ پیدا کرنے کی ذمہ داری کس کی ہے؟ یہ ایک سوال اپنے آپ سے کیجیے، کس کی ذمہ داری ہے بھائی چارہ قائم کرنا؟ یہ کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ میری ذمہ داری ہے، فرد کی ذمہ داری ہے۔ آپ بھائی چارے کے جذبہ رکھتے ہیں، آگے بڑھیں اور وہ ضوابط اپنائیں جو اللہ کے نبی نے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان ضوابط کو لے کر آگے بڑھیں معاشرے کے اندر۔ آپ بڑھتے چلے جائیں گے، اللہ آپ کی برکت کی وجہ سے لوگوں کے درمیان بھائی چارے کو قائم کرتا چلا جائے گا۔ اگر ہم کچھ چیزوں کا جائزہ لیں تو کتنے سال ہو گئے، کیا ہم اس مسئلے میں کامیاب ہو گئے کہ سندھی، بلوچی، پٹھان اور یہ سارے جو ہمارے اندر تنازعات پائے جاتے ہیں، ملکی سطح پہ تنازعات ہیں، حالانکہ بلوچی بھی کلمہ پڑھتا ہے، سندھی بھی کلمہ پڑھتا ہے اور پنجابی بھی کلمہ پڑھتا ہے، ہمارا پٹھان بھائی بھی کلمہ پڑھتا ہے، کلمہ سب پڑھتے ہیں، تو کیا ہم کامیاب ہو گئے ان سب کو ایک کرنے میں؟ یا جو ہمارے درمیان ایک نفرت کا بیج بویا جا چکا ہے، کیا اس کو ختم کرنے میں کامیاب ہو گئے؟ تو میرا خیال ہے کہ سب کا جواب یہی ہوگا کہ ہم اس مسئلے میں بھی کامیاب نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح ہم اگر اپنی کمزوریوں کا جائزہ لیں، مثال کے طور پر اللہ نے ہمیں اتنا پانی عطا کیا تو ہم ڈیم کیوں نہ بنا سکے؟ اس کے پیچھے بھی بنیادی وجہ بھائی چارے کی کمی۔ پاکستان میں قتل و غارت، چوری، ڈکیٹی، یہ سب کیوں پیدا ہوتی ہیں چیزیں؟ بھائی چارے کی کمی۔ اور اگر ہم سیاسی اختلافات کی روشنی میں قتل و غارت کی ریشو کو دیکھیں تو اس کی بھی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بھائی چارے کی کمی۔ فحش باتیں،
یہ وہ چیزیں ہیں جب تک آپ تجزیہ نہیں کریں گے، سوچیں گے نہیں اور اپنی طبیعت میں کچھ لائے عمل نہیں بنائیں گے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہم ایک بھائی چارے جیسا معاشرہ قائم کریں۔ اب کرنا کیا ہے، آغاز کہاں سے کرنا ہے، تو وہ میں نے پہلے آپ کو عرض کر دیا۔ آپ دوسروں کا تجزیہ کرنا چھوڑ دیں آج سے، یہ طے کر لیں کہ آپ اکیلے آئے ہیں، دنیا میں اکیلے جانا ہے۔ جیسے ہم بیٹھے تو یہاں پہ 500 600 700 افراد ہیں، تو میں یہ کیوں نہیں تصور کرتا میں اکیلا ہوں، مجھے دوسرے کے رویے سے کیا ہے۔ مثلا یہ بندہ میرے سامنے بیٹھا ہے، وہ کیا کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، میرے ساتھ والا کیا کر رہا ہے مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے، مجھے غرض یہ ہونی چاہیے کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا اپنا انداز اور رویہ کیسے بنا کے بیٹھا ہوں۔ کیا میری طبیعت میں برداشت ہے؟ کیا میری طبیعت میں غصہ تو نہیں پیدا ہو رہا؟ کیا میری طبیعت کے اندر ایسی باتیں تو نہیں پیدا ہو رہی دوسرے کو دیکھ کے؟ جب آپ اپنے آپ کو تولیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کی طبیعت میں ایک اچھا انسان جو ہے وہ پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور دوسرا کام آپ نے یہ کرنا ہے، اپنی طبیعت میں یہ کام کرنے کے بعد اگلا کام یہ کرنا ہے کہ کم از کم اپنے گھر اور اپنی گلی کو تختہ مشق بنا لیں، اپنے دیہات کو تختہ مشق بنا لیں کہ ہم نے بھائی چارے کے قیام کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے ہیں۔ تو جب ہم یہاں پہ کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی اللہ ہمیں عالمی سطح پہ بھی کامیاب کرے گا، بحیثیت امہ، بحیثیت امت ہم لوگوں کی رہنمائی کریں گے۔ تو خدا کے لیے محبت کی بولی بولیے، پیار کی بولی بولیے، محبت کے مشورے دیجئے، پیار کے مشورے دیجئے، ایسا مشورہ، ایسا انداز، ایسا رویہ جس سے فتنہ پیدا ہونے کا خدشہ ہو، فساد پیدا ہونے کا خدشہ ہو، ایسے رویوں اور انداز سے اپنے آپ کو بھی بچائیں، آنے والی نسلوں کو بھی بچائیں، اور برداشت کا مادہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں، محبت کا مادہ اپنی طبیعت میں پیدا کریں۔ آپ خود دیکھیے گا، میں آپ کو لکھ کر دینے کے لیے تیار ہوں، آپ اس دنیا کے اندر رہ کر اپنی طبیعت میں جنت کا نشہ آپ کو محسوس نہ ہو تو پھر مجھے آ کے پکڑ لیں۔ یعنی جنت میں غصہ نہیں نہ ہوتا تو آپ کو یہاں پر بھی وہ غصہ نہیں آئے گا، وہ نفرت نہیں پیدا ہوگی۔ اللہ رب العزت ہمیں باہمی محبت اور بھائی چارے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔